پہلے ہی سے کر رہے ہیں، صرف اس کی یاد دہانی ہے۔ یعنی کلمہ شہادت جو ہمارے دین کی جڑ بنیاد ہے، اس وقت شعوری طور پر اسے اپنے دل میں ہم زبان سے بھی دہرائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر استغفار، توبہ، اے اللہ اب تک جو خطا ہوئی ہے بخش دے، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ توبۃ نصوحا۔ یہ کلمہ شہادت، یہ استغفار، یہ توبہ مسلمان کرتا ہی ہے، لہذا یہ گویا کہ اسی کو آپ اس وقت ذرا شعوری طور پر اپنے ذہن میں تازہ کر لیں گے، زبان سے ادا کریں گے۔ دوسرا عہد ہے اللہ کے ساتھ، انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، یہ مجھ سے نہیں، اللہ سے عہد ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے۔ وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ استطاعتی، اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنے مقدور بھر، یعنی انفق مالی، اپنا مال بھی خرچ کروں گا، وَأَبْذُلَ نَفْسِي، اپنی جان بھی کھپاؤں گا، لِإِقَامَةِ دِينِهِ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ یہ اللہ سے عہد ہے، تن من دھن لگانا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ نے آپ کو دینا ہے۔ لیکن اس جد و جہد کے لیے وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أُبَايِعُكَ، اب یہ تیسرا حصہ ہے، آپ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں کہ اس مقصد کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی جد و جہد، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ علی السمع والطاعۃ فی المعروف، آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن شریعت کے دائرے میں ہے تو فی العسر والیسر، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت آمادہ ہو چاہے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علیہ، چاہے مجھ پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے، وعلی اللہ نادل امرہ لہ، جن کو آپ ذمہ دار بنائیں گے، امیر بنا دیں گے مقامی حلقے کا، ان سے جھگڑوں گا نہیں، ان کی اطاعت کروں گا، لیکن واقول حق بالحق اینما کنت، جو بھی حق بات ہوگی ہر جگہ جہاں بھی ہوگا کہوں گا، لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ بیعت جو آپ مجھ سے کریں گے۔ اب بسم اللہ کریں اور میرے ساتھ ان الفاظ کو دہراتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بلند آواز سے کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ توبۃ نصوحا، انی اعاہد اللہ ان اہجر کل ما یکرہہ وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي وَأُنْفِقَ مَالِي وَأَبْذُلَ نَفْسِي لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أُبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ فِي الْعُسْرِ والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علیہ وعلی اللہ انازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنت لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ میں نے آپ کی یہ بیعت قبول کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر پورا کرنے اور اس کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک،
اللہم الف بین قلوبنا واجعلنا عبادک اخوانا اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ان کے دین کو قائم کرو، دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔